گرینیز چینل کی طرف سے فرض کا سلام. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. بڑوں کو آداب، چھوٹوں کو پیار. جیتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے. تمام گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں. پچھلے دنوں میں کچھ انٹریکشن کم ہوا اور میں آ نہیں سکی، جس کی معافی چاہتی ہوں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بڑی ہی اپنی جو خوشی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی ہمارے گھر میں رحمت نازل ہوئی ہے ایک نواسی کی صورت میں. رستم کی بہن ہوئی ہے چھوٹی، تو اس بارے میں تھوڑا مصروف رہے اور خوب گھر میں رونق شونق رہی. اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ تمام چیزیں بخوبی انجام دیں اور خیریت سے گھر آئے. جمعہ مبارک ہو بہت بہت سب کو. آج جمعے کے مناسبت سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سورہ کاف کا اہتمام کیجیے گا، پھر ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے درود و سلام کہتے ہیں. کہ حضور کا قول ہے کہ بہترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اور یہ جنت میں جانے کی کنجی ہے. جو اس کو اپنا لے گا وہ انشاءاللہ جنت کی راہ پر چل نکلے گا. جہاں اعلیٰ ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہاں پہ بہترین جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وہ الحمدللہ ہے. اس کی ہر جگہ پہ ضرورت ہے. ہر نعمت کے بعد، ہر چیز کے اوپر ہمیں الحمدللہ شریف جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. حالانکہ دیکھا جائے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں بخوبی تمام پورا مطلب کہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ واحد ہے. لیکن جب ہم اس کے سامنے لاتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو ہر زاویے سے، ہر طرح سے ہمیں وہ کمپلیٹ اس کا مطلب بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اسے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر محیط ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. کسی کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی آرام کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. کہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد ایک اس کے اندر ایڈیشن کرتے تھے. دعا کچھ یوں ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. تو اس کا جو مطلب ہے وہ دیکھیے گا کہ پہلے تو وہی ہے کہ جیسے ہم نے لا الہ الا اللہ کا تو ہمیں مطلب معلوم ہے اور ہم نے پڑھا ہے. جو اس کے ساتھ ایڈیشن کی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ، کوئی بھی نہیں طاقت رکھتا جو تو کسی کو بخشنے چاہتا ہے. یعنی کہ جو ہم نے دعا میں پڑھا ہے اللہم لا مانع لما آتیتا بخشتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو بخشنا چاہتا ہے اس کی راہ میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کسی کی طاقت نہیں کہ جو کسی کو روک سکے. یعنی اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے وہ اس کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے، کسی کے نہ چاہنے سے وہ رک نہیں سکتا. پھر ولا معطی لما منت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اور پھر اللہ تعالیٰ جو نہیں دینا چاہتا وہ کوئی کسی کو دے نہیں سکتا. آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی طاقت آزما لیں، کچھ بھی ہمتیں کر لیں، محنتیں کر لیں، آپ وہ نہیں پا سکتے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہے. تو یہ اتنی کمپلیٹ دعا ہے. اگر ہم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے، تو اس کو ہم ضرور اپنائیں اپنی نمازوں کے بعد اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اس کو پڑھنے سے آپ جہنم کی آگ سے بچے رہتے ہیں. آپ بس اس کو پڑھیں، اس کا اتنے فائدے ہیں، اس کے اتنے آپ کو بخشش ہے اس کی کہ آپ اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر اگر آپ کے اوپر کاہلی چھانے لگتی ہے، سستی چھانے لگتی ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، آپ فریش ہو جائیں گے. رات کو جب آپ کی کبھی آنکھ کھلے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو پورا مکمل طور پر پڑھنے کے بعد آپ اس کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت کا بھی ایڈیشن کریں. تو انشاءاللہ ہر مانگی جانے والی جو دعا ہے آپ کی اس وقت وہ ضرور پوری ہوگی. بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. والدین جو ہیں بچوں کو ابھی سے یہ دعا سکھائیں تاکہ ان کی پھر پوری عمر کے لیے اس سے وہ بہت ہی فائدے حاصل کر سکیں. تو چلیں انشاءاللہ آئندہ تک کے لیے خدا حافظ. تھینکس فار واچنگ. خدا حافظ.